ایک ایسا تابوت جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک روشنی کی صورت میں موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ کلام کیا کرتا، یعنی تابوت سکینہ، جسے اپنے سامنے رکھ کر کی گئی بنی اسرائیل کی ہر دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا، اور اس کی بے انتہا طاقت نے اس کو ہاتھ لگانے والے کئی لوگوں کی جان تک لے لی۔ تابوت سکینہ کیا تھا، یہ کہاں سے آیا تھا، اس کے اندر کیا موجود تھا، یہ اس وقت کہاں پر موجود ہے، کیا واقعی ماہرین کے مطابق یہ ایتھوپیا کے ایک چرچ کے اندر موجود ہے جسے دنیا سے چھپایا جا رہا ہے؟ کیا 1991 کے اندر ریلیز ہونے والی فلمیں ڈیانا جونز کے مطابق ہٹلر کی فوج نے اس کی کھوج لگا کر اسے ڈسکور کرنے کے بعد آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالوں کے جواب جاننے والے ہیں؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تابوت سکینہ ایک ایسا مقدس صندوق ہے جو کہ یہودیوں کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی تبرکات۔ اس میں تمام تبرکات کو رکھا جاتا اور موسیٰ علیہ السلام اس تابوت سکینہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کلام کیا کرتے، جس کے اوپر 2 فرشتوں کے مجسمے موجود تھے اور انہی کے درمیان سے ایک روشنی نکل کر موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا کرتی۔ اس میں تورات کا ایک اصل نسخہ تھا، پتھر کی تختیاں جس پر 10 احکامات لکھے تھے موسیٰ علیہ السلام، اور ان کے اندر من و سلوہ کا من یعنی بنی اسرائیل قوم کا وہ کھانا جو کہ آسمان سے اللہ کی طرف سے نازل ہوا کرتا، اس کے اندر موجود تھا۔ اس کے علاوہ سلیمان علیہ السلام کی وہ انگوٹھی جس سے وہ جنات کو کنٹرول کیا کرتے تھے اس کے اندر موجود تھی، تاکہ آنے والی نسلیں اللہ کے احسان کو یاد رکھیں۔ بنی اسرائیل قوم اسے بے حد مقدس سمجھتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب بھی ان کے درمیان کوئی بڑی مشکلات آتی، مثلا جنگ کے وقت یا قبیلوں کے درمیان کوئی لڑائی کا فیصلہ کرنا ہوتا، تو تابوت سکینہ کو سامنے رکھ کر وہ فیصلہ کیا کرتے، کیونکہ ان تبرکات کی وجہ سے یہ انتہائی مقدس اور سکینہ یعنی دل کو سکون پہنچانے والا تھا۔ یہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا صندوق تھا جس پر باہر سونے کو چڑھایا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ قوم سرکش اور نافرمان ہو گئی، آپسی جھگڑے، سود، جادو اور نبیوں کے خلاف سازشوں میں پڑ گئی۔ یہی بنی اسرائیل کے زوال کا دور تھا۔ یہودی ایک بار پھر سے اپنی بدعمالیوں کے اندر مصروف ہو گئے۔ یہ لوگ 1900 سال تک در بدر یہاں پر بھٹکتے رہے، اور جب برطانیہ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد فلسطین پر قبضہ کیا تو موجودہ اسرائیل کو جنم دیا، جہاں پر دنیا بھر سے یہودی آ کر آباد ہونے لگے۔ آج تک اس تابوت سکینہ کا منظر سے غائب ہونا بالکل ایک پہیلی ہے، جس کے بارے میں مختلف دعوے دنیا بھر سے سامنے آتے رہتے ہیں، کیونکہ کسی کے مطابق تو وہ اردن کے علاقے جبل نیبو کے علاقے میں کہیں پر موجود ہے، جبکہ یہودیوں کے مطابق یہ مسجد اقصی کے نیچے کہیں پر دفن ہے، جہاں پر کبھی ہیکل سلیمانی موجود تھا۔ وہ اس کی تلاش میں اس قدر پاگل ہو چکے ہیں کہ مسجد اقصی کی بنیادوں تک کو ان لوگوں نے کھدوا دیا ہے۔ لیکن آج ماہرین کی مانے ان کا سب سے بڑا شک ایتھوپیا کے ایک چرچ پر، جو کہ ایتھوپیا کے اکسوم قصبے کے اندر موجود چرچ آف سینٹ میری آف زیون ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اکسوم قصبے کے اندر رومی دور حکومت کے اندر یہ تابوت ان کے ہاتھ لگا تھا، جسے چھپا کر یہاں پر منتقل کیا گیا، کیونکہ اس میں کچھ ایسے پراسرار طاقتیں تھیں کہ اس سے ہاتھ لگانے والے کئی لوگوں کی جان چلی گئی تو کئی اپنی آنکھوں سے اندھے ہو گئے۔ ایڈورڈ ایلن ڈراف جو کہ ایک مشہور برٹش ہسٹورین ہے، ان کا کہنا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران اس نے اپنی آنکھوں سے تابوت کو اس چرچ کے اندر دیکھا ہے جب وہ برٹش آرمی کے اندر تھا، اور یہاں پر کسی بھی شخص کو جانے کی اجازت نہیں، مگر اسے زبردستی اندر گھس کر جب تحقیقات کرنا پڑی تو سچ اس کے سامنے آیا، جبکہ ایکسپرٹس آج یہ کہتے ہیں کہ ایڈورڈ نے جو تابوت دراصل وہاں پر دیکھا تھا وہ اصل نہیں تھا بلکہ ریپلیکا تھا، یعنی اصل کی کاپی جو کہ لگتا بالکل اصل جیسا تھا۔ 1992 کے اندر کئی ماہرین کی ٹیم خفیہ طور پر جب اس کی تحقیقات کرنے چرچ پر پہنچی تو چرچ کے سرپرست نے بتایا کہ ہاں یہ یہیں پر موجود ہے، لیکن یہ تباہی ہے کیونکہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس میں عجیب سی طاقت ہے جو کہ دیکھنے والے کو بالکل اندھا کر دیتی ہے، کیونکہ مجھ سے پہلے جتنے بھی لوگ اس کی حفاظت پر مامور تھے یا تو ان کی آنکھیں بالکل ختم ہو چکی ہیں یا اس روشنی کی شدت کی وجہ سے سفید ہو چکی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایتھوپیا کی حکومت نے نہ تو اس بات سے کبھی انکار کیا ہے اور نہ اس کا اقرار۔ مذہب کے طور پر عقیدت کی
की वजह से किसी भी शख्स को आकर यहाँ पर तहकीकात करने की इजाज़त नहीं, लिहाजा ये दावा आज तक कन्फर्म नहीं हो सका। जबकि कुछ तारीख दानों के मुताबिक ये मिस्र में दरिया नील के पास कहीं पर दफन है, जिसे 1981 की एक फिल्म इंडियाना जोन्स के अंदर दिखाया गया है, क्योंकि इसके मुताबिक दूसरी जंग अजीम के दौरान हिटलर की नाजी फौज ने इस ताबूत सकीना को मिस्र के पास कहीं पर खोज निकाला था, जो कि एक सुरंग के अंदर हिफाजत से दुनिया से छुपा कर रखा गया था। इसमें बेतहाशा ताकत मौजूद थी जो कि कभी खत्म नहीं हो सकती, इंसानों को तबाह कर सकती है, क्योंकि इसे हासिल करना हिटलर और इसकी फौज का ख्वाब भी रह गया। क्योंकि फिल्म के आखिर के अंदर हम देखते हैं कि जब इस ताबूत सकीना को खोला जाता है तो इसकी ताकत की वजह से इसके आसपास मौजूद सभी फौजी और तमाम लोग एक एक करके मारे जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर से कुछ अजीबो गरीब किस्म की रूहें निकल कर सभी लोगों को मार देती हैं और इसके बाद इसी ताबूत के अंदर फिर से वापस चली जाती हैं। लेकिन सच तो ये है कि ताबूत सकीना का गायब होना आज तक एक राज है कि ये आखिर कहां पर चला गया। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि बनी इसराइल कौम की बदअमालियों की वजह से सजा के तौर पर यह नेमत इनसे छीन ली गई, जो कि आज तक किसी मसलत की वजह से दुनिया की नजरों से दूर है। क्योंकि जब ईसा अलैहिस्सलाम का दौर हुकूमत वापस आएगा तब अल्लाह ताला इसे एक बार फिर से ज़ाहिर कर देगा। लेकिन तब तक इसके बारे में कोई भी मालूमात या इसके मिलने के बारे में किसी भी दावे की कोई हकीकत नहीं। ये सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए अफवाहें हो सकती हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।